السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی جیسا کہ آپ لوگوں نے شیخ محترم کے زبانی بہت ساری باتیں تعارف کے تعلق سے سن لی ہیں، اور ایک اہم موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی رکھنے کی ہم سے مطالبہ کیا ہے شیخ محترم نے۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں انسان کو روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں سنائی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے بھائیوں، روزے کے ضروری آداب ایک مسلمان روزے دار کے لیے کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے بیچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آداب کا لفظ سنتے ہی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا تعلق مستحبات سے ہے، مباحات سے ہے، اور اس پر اگر انسان کان نہ دھرے، دھیان نہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آداب ہر عبادات کے اندر اسلام نے متعین کیے ہیں، اور ان عبادات کا خیال کرنا، پاس و لحاظ رکھنا اور انہیں بروئے کار لانا ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کا، ان آداب کا خیال نہ کیا تو ہماری عبادتیں ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ تو جس طریقے سے دیگر عبادات کے بہت سارے آداب ہیں، ایسے ہی روزے کی بھی بہت سارے آداب ہیں۔ روزے کے آداب دو قسم کے ہیں، ایک ضروری اور واجب آداب ہیں، اور ایک مستحب اور جائز آداب ہیں، مسنون آداب ہیں۔ اور اس مجلس میں انشاءاللہ ضروری آداب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، آداب کا اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو ہمارا روزہ، ہماری یہ عبادت مجروح ہو جائے گی، اور اس کے ثواب اور اجر کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، روزے دار پر سب سے پہلا ادب جو واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو بھی اس کے اوپر عبادات واجب کیے گئے ہیں اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جو بھی عبادات ہیں، چاہے ان عبادات کا تعلق ہمارے افعال سے ہو یا ہمارے اقوال سے ہو، ان تمام عبادتوں کا خیال کرنا اور انہیں ان کے شروط و آداب اور واجبات و سنن کے ساتھ بجا لانا، یہ ہمارے روزے کے ضروری آداب میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، انہی احکام اور اعمال اور اقوال میں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بدعت سے پرہیز کرنا، جس طریقے سے مسلمانوں نے، لوگوں نے بہت ساری عبادات کے اندر بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، ایسے ہی روزے کے اندر بھی بہت ساری بدعتوں کا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور اسے لوگ اپنے عمل میں داخل کر رہے ہیں۔ تو بدعت سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے ایمان کو، عقائد کو شرک سے، خرافات سے، کفر سے اور دیگر تمام چیزوں سے جس سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں، اس سے بچانا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جو عبادات ہمارے اوپر واجب ہیں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، اور سنت و واجبات، شروط و آداب کا خیال رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ نماز کا درجہ روزے سے پہلے آتا ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے تاکیدی رکن جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزے دار روزہ رکھنے میں تو الحمدللہ کما حقہ روزہ رکھتے ہیں، اور اسے بڑے لگن اور شوق سے رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو نماز میں سستی کر جاتے ہیں، نماز میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے
وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کا اجر کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، نماز کو سنت کے مطابق وقت کا خیال رکھتے ہوئے، جماعت کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ عین تقوی ہے، اور تقوی ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جو انسان نمازوں کی پابندی سنت کے مطابق وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ عین تقوی اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اور جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، نماز سے سو جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ بہت بڑے عظیم منکر کا ارتکاب کر رہا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی برتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے اس امت کے، اور اچھے لوگوں کے جانشین ایسے بنیں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے، نماز کو ضائع کریں گے۔ تو یہ لوگ سن لیں، نقصان ان کے سامنے آنے والا ہے، خسارہ انہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور بے نمازیوں کو میرے بھائیوں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو روزہ کے ضروری آداب میں سے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کا خیال کریں۔ اگر ہم نے نماز کا خیال نہیں کیا تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے میرے بھائیوں نماز کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب چاہا جب پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین نے آ کر آسمان سے بتلایا کہ یہ نمازوں کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کبھی بھی وقت سے باہر نماز کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ اور اندازہ کریں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بے وقت کبھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، عصر کی نہیں پڑھی ہے، مغرب کی افطاری کرنے کے بعد تینوں نماز اکٹھا کر لوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا عمل یہ مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضروری ادب ہے کہ نماز کا اہتمام ویسے ہی کریں جس طرح صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اور دوسرا ضروری ادب ہے میرے بھائیوں کہ جن کام سے اور جن باتوں سے اسلام نے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے، روزے دار ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے۔ ظاہر سی بات ہے انہی باتوں میں سے جن سے اسلام نے روکا ہے جھوٹ بولنا۔ اگر ایک روزے دار روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے تو میرے بھائیوں اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ اے مسلمانوں جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کا کام ہے، اور جو انسان برابر جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور کذاب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں جھوٹ سے بچیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ آج بہت سارے لوگ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب سے بڑا کذب ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے یا اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے دین کے نام پر۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر جھوٹ بولیں اور جھوٹ کو کا سہارا لیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہذا ضروری آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے کھانے پینے سے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ایسے ہی اپنے زبان پر تالا لگا کے رکھے جھوٹ بولنے سے اور دیگر ایسے کام سے جن سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں غیبت کرنا، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن غیبت سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ غیبت سے پرہیز نہ کرنا یہ بھی ہمارے روزے کو فاسد اور خراب کر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، الزام لگانا اور دیگر جو زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں اس کو نہ چھوڑے،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو کھانا پینا چھوڑنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے کہ تم بھوکے رہو پیاسے رہو. لہذا اس سے بھی انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے, قرآن کی تعلیم ہم کو یہ بتلاتی ہے. اور قرآن کی تعلیمات میرے بھائیوں, ہمیں قرآن اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے, اور اسی کو ہمارے زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, قرآن و سنت کے شیدائی بن جائیں. اب اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو نہ مانیں, غیبت کریں اور اپنے بھائیوں کو بدنام کریں, ایسے میرے بھائیوں واجب آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان چغلی کرنا چھوڑ دے. اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر چغلی کرتا ہے, یعنی ایک کی بات دوسرے کے بعد لڑائی جھگڑا پھنسانے کے لیے, دونوں میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, تو یاد رکھیں میرے بھائیوں ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی دھوکہ دینا, بازار میں خرید و فروخت میں دھوکہ دینا, پیشہ اور مزدوری میں دھوکہ دینا کہ انسان کام کر رہا ہے دیکھا مالک نہیں ہے اس میں ڈنڈی مار دے, یا انسان خرید و فروخت میں انسان دھوکہ دے دے. اللہ کے نبی نے صریح فرمایا ہے, براءت کا اظہار کیا ایسے لوگوں سے جو دھوکہ دیتے ہیں. من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے. ایسے کوئی آدمی میرے بھائیوں آپ سے نصیحت مانگ رہا ہے, آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے, آپ سے کسی چیز میں رائے لے رہا ہے, آپ اسے غلط رائے دے دیں, دھوکہ دے دیں, یہ بھی میرے بھائیوں روزہ رکھ کر روزے دار کے لیے زیب نہیں دیتا ہے, مناسب نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر ایسے خراب آداب کو اپنے روزے کے اندر داخل فرمائے. لہذا ضروری آداب میں سے یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, چاہے سامنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, آپ دھوکہ کسی بھی حالت میں نہ دیں. چاہے جائے کہ آپ ایک عظیم عبادت انجام دے رہے ہوں, روزے کی حالت میں ہوں. لہذا دھوکہ دینا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں من غشا فلیس منا, کہ جو انسان دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسے میرے بھائیو ایک عام وبا روزے کی حالت میں لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فلمیں دیکھنا, گانا سننا, میوزک سننا, یہ ساری چیزیں میرے بھائیو حرام ہے. عام حالات میں, عام حالت کے اندر یہ حرام ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر گانے کی محبت پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا میری امت پر آئے گا کہ لوگ زنا کو اور زنا اور ریشم کے لباس کو اور شراب اور میوزک گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے, اس کو گناہ سمجھیں گے نہیں. آج ہمارے سماج کی یہ حالت ہے, ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. لوگ دھڑلے سے فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور عام طور سے رمضان کے مہینے میں نئے نئے سیریل, نئے نئے مسلسلات اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ ایجاد کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ کام تو نہیں ہے, ٹائم پاس کرنا ہے, لہذا ان کام کو ہم اپنے وقت میں ان کام کو اپنے وقت میں لگائیں گے اور ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا. جبکہ میرے بھائیوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کلام جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے, کہتے ہیں کہ اذا سنتا, اے انسان, اے مسلمان, اذا سنتا, جب تو روزہ رکھ, فلیسم سمعک, تو تیرا کان بھی روزہ رکھے, اس کان سے میوزک اور گانا نہ سن, اور تیری نگاہیں بھی روزہ رکھیں. اس نگاہ سے ہم غلط چیز نہیں دیکھیں گے, فلم بینی نہیں کریں گے, اور غلط نظارے نہیں کریں گے. اور فرمایا وَلِسَانُک, اور تیری زبان بھی روزہ رکھے. اور یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, حرام کرنے سے, تمام چیزوں سے تیرا روزہ, تیرے تمام اعضاء و جوارے, جس طرح تیرا پیٹ روزہ رکھے ہوئے ہے, تیری شرمگاہ روزہ رکھی ہوئی ہے, تو اپنے زبان کا, اپنے کان کا, اپنی آنکھ کا اور اپنے تمام اعضاء و جوارے کا, کہ اس سے کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی برا کام نہیں ہونا چاہیے. اور کہا کہ تم روزے کی حالت میں اپنے اوپر ایک وقار اور ایک سنجیدگی لاؤ, اور تمہارا روزہ رکھنا اور غیر روزہ رکھنا, روزے کے ایام اور غیر روزے کے ایام دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. لگنا چاہیے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو, لگنا چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو,
لگنا چاہیے کہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی کام واجب قرار دیا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر ضروری ہیں، یہ ضروری آداب ہیں. اگر ان کا ہم نے خیال نہیں کیا تو یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے میرے بھائیوں؟ گناہ سے بچانے کے لیے، بد زبانی سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام چیز سے، غلط کام سے. یہ ڈھال ہے آپ کے لیے. اور ڈھال ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی وصیت و نصیحت کیا ہے کہ جب تمہارے روزے کا دن ہو تو تمہیں کوئی ناشائستہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی تمہیں شور شرابہ کرنا چاہیے، نہ تمہیں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی آدمی آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے، آپ کے خلاف بدزبانی کر رہا ہے، آپ کو لعن طعن کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے زبان سے کہہ دیں یا اپنے دل میں کہہ کر سکونت اختیار کر لے، خاموش ہو جائیں کہ میں بھائی روزے سے ہوں، میں بدزبانی نہیں کر سکتا. میں روزے سے ہوں، میں آپ کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا. میں روزے سے ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا. میں اپنے روزے کے اجر کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انسان اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، ایسے آدمی کو کوئی اجر و ثواب قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے. جس نے صرف اپنے آپ کو یہ سوچا ہے کہ میں بھوکا پیاسا سورج طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھوں اور باقی جتنے کام ہیں گناہ کے سب کرتے رہوں، تو میرے بھائیوں ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے جسے ہم کھوٹے میں باندھ دیں اور اسے گھاس، پانی، چارہ کچھ بھی نہ دیں تو ہمارے اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے. ہمارے اوپر روزہ کیوں فرض کیا قرار دیا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے اور ٹارگٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور روزے کے ضروری آداب میں سے آخری ادب میرے بھائیوں بتا کر اپنی بات میں ختم کروں گا کہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جو روزے کے احکام ہیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں ویسے رکھ لیں گے، نہیں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے. ہمارا روزہ کن چیز سے خراب ہوتا ہے، ہمارا روزہ کیسے برباد ہو جاتا ہے، کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ روزے میں فرق نہ پڑے، کن چیزوں کو انجام دے تو کہ ہمارے روزے کے اندر اور زیادہ اجر اور ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اندر چار چاند لگ جائے. تو ہمیں روزے کے احکام و مسائل جو ضروری ہیں انہیں بھی سیکھنا ضروری ہے. یہ روزے کے ضروری آداب میں سے ہیں. اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا اور اپنے منمانی جیسے چاہا روزہ رکھا تو میرے بھائیوں ہمارے روزے کے اندر اور دیگر قوموں کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لہذا ہم ان ضروری آداب کا خیال رکھیں. اگر ہم اپنے روزے کو اللہ کے ہاں صحیح سلامت بھیجنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے بے انتہا اور بے پناہ اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ سے اگر بدلہ چاہتے ہیں تو اپنے روزے کا ان آداب کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل طور سے حفاظت کریں تاکہ آپ کا روزہ کما حق ہو، جس طرح اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے اس طرح آپ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر سکیں اور آپ کو اللہ رب العالمین مکمل اپنے ہاتھ سے جس طریقے سے نوازنا چاہے گا اللہ رب العالمین نوازے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں روزے کے جو ضروری آداب ابھی ذکر کیے گئے ہیں، مولا ہمیں ان آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین جو بھائی نہیں جانتے تھے انہیں جاننے کی اور جو بھائی جانتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے تاکہ ہمارے روزے اللہ رب العالمین کے چاہت کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو اور ہمیں پورا اس بھوک اور پیاس کا اور اس عبادت کا مکمل اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب ملے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو بھی روزے ہم نے اب تک ادا کیے ہیں اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس روزے کے ایام میں ادا کی ہیں اللہ انہیں قبول فرما کر ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے درجات کو بلندی کا سبب بنا دے اور ہمیں جنت کا وارث اور جہنم سے آزاد فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الجزاء.